میری طرف سے ڈیلی انفارمیٹو ٹی وی کے معزز ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو چائے پیش کی جاتی ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کی ابتدا بھی چائے سے ہوتی ہیں۔ آپ باہر دوست سے ملنے جائیں تو آپ کو چائے پیش کی جاتی ہے۔ گھر تکے ہوئے جائیں تو چائے، مہمان بن گئے تو چائے، میزبان بن گئے تو چائے، کھانے کے بعد چائے، ناشتے میں چائے، اگر سرد میں درد ہو تو چائے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بس چائے پینا ہی رہ گیا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چائے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کے پودے کو کیسے دریافت کیا گیا؟ اس کے دریافت کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں منسوب ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چائے کے بارے میں حیران کر دینے والی حقائق کے بارے میں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ یہ دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، جاپان میں یہ واقعہ زبان زد عام ہے کہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایک جانا پہچانا بدھ راہب ہر وقت گیان دھیان میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا نام کیمفر تھا۔ اس نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا اس کی عادت تھی۔ وہ مسلسل کئی راتیں جاگ کر گزارتا تھا، مگر ایک دفعہ وہ فطری نیند کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کا ماہر ہونے کے باوجود وہ نیند پر قابو نہ پا سکا اور خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے نفس کی اس عیاشی پر اسے بہت غصہ آیا اور اسے سزا دینے کے لیے اپنی دونوں پلکیں اکاڑ کر زمین پر پھینک دی۔ پلکوں کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں ایک پودا پھوٹ پڑا۔ بدھ راہب نے اس کے پتے توڑے اور چبانے کے لیے منہ میں رکھ لیے۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اسے ان کے چباتے ہی اپنے جسم میں ایک نئی قسم کی توانائی محسوس ہوئی اور نیند بھی اس سے کوسوں دور چلی گئی۔ دوستو، یہ وہ انتہائی بیمانی فنی سٹوری ہے جو چائے کی تاریخ سے منسوب کی جاتی ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ چائے ایک چرواہے کی دریافت ہے جب وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا۔ اس کے نظر ایک نئی قسم کے پودے پر پڑی اور اس چرواہے نے حادثاتی طور پر یہ دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے نہایت ذائقہ دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ابتدا میں چائے کے پودے کو کہیں سبزی کے طور پر تو کہیں گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، 1560 عیسوی میں جب پرتگالی مشنریوں نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے تو یورپ میں چائے درآمد کی جانے لگی۔ کچھ مورخین اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے عرب تاجر چائے اٹلی کے شہر وینس میں لا چکے تھے۔ برطانیہ میں چائے کی تجارت سن 1652 میں ہوئی۔ 1652 میں چائے پہلی دفعہ انگلینڈ کے کافی خانوں کو فروخت کی گئی اور جلد ہی یہ برطانیہ کا قومی مشروب بن گیا۔ سن 1700 تک برطانیہ 2,40,000 پاؤنڈ چائے برآمد کر رہا تھا۔ چائے کی وجہ سے انگریزوں کی روزمرہ زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی اور سپہر کی چائے کا رواج عام ہوا۔ برطانوی تجارتی کمپنیاں چائے کی برآمد کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہوئے۔ ان میں لپٹن اور بروک بانڈ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں چائے کی کاشت سن 1823 میں شروع ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں سیاسی عدم استحکام کا بہانہ بناتے ہوئے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھارت کو افیم اگانے پر مجبور کیا، جس کے بدلے وہ چین سے چائے خریدتے تھے۔ دوستو، ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کے عوض خریدا کرتا تھا، تاہم بعد میں یہ سودا اسے مہنگا پڑنے لگا اور اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ تاہم بہت جلد اس تبادلے نے چینی شہریوں کی صحت پر بدترین اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ چینی افیم کے نشے میں مستقل دھت رہنے لگے اور افیم کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ سن 1839 میں ایک چینی حکومتی عہدیدار نے افیم کے ایک بڑی برطانوی کھیت کو تباہ کرنے کا حکم دیا۔ چینی حکمران کا یہ قدم دونوں اقوام کے درمیان ایک جنگ کی آغاز کا باعث بنا اور 18ویں صدی عیسوی میں برطانیہ اور چین کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔
جس میں چین کو شکست ہو گئی اور بعد میں انگریز مکمل طور پر چائے کی تجارت پر قابض ہو گئے۔ دوستو آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ چائے پینے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے اور ماہرین طب کے مطابق چائے کی تیزی کی وجہ سے اس کا احساس ہوتا ہے، ورنہ اس کا معدے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی دوستو، یہ تھی چائے کے بارے میں خوبصورت اور دلچسپ حقائق پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔